دوستو، اگر آپ لوگ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں رہتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنے دادا دادی یا پھر نانا نانی جیسے پوروجوں سے سلطانہ ڈاکو کی کہانی تو ضرور سنی ہوگی۔ وہی سلطانہ ڈاکو کہ جس کا نام سنتے ہی آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے پورے بھارت دیش کی حکومت ڈر جایا کرتی تھی۔ وہی سلطانہ ڈاکو کہ جو جس راستے سے بھی نکل جایا کرتا تھا تو پورے راستے میں سناٹا چھا جایا کرتا تھا۔ وہی سلطانہ ڈاکو کہ جس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہو چکی تھی کہ اب سلطانہ ڈاکو کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن سی بات ہے، کیونکہ دوستو اس کے دور کے بڑے بڑے قابل پولیس آفیسر بھی اس کو پکڑنے میں ناکامیاب ثابت ہو چکے تھے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سلطانہ ڈاکو کی پوری کہانی سنانے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر سلطانہ ڈاکو کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا، اور آخر سلطانہ ڈاکو کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں یا پھر اس کے اوپر جتنی بھی فلمیں بنائی گئی ہیں ان کی سچائی کیا ہے۔ کیا سلطانہ ڈاکو سچ میں اتنا ہی خطرناک تھا کہ جتنا آج کے دور میں اس کو بتایا جاتا ہے؟ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سلطانہ ڈاکو کی پیدائش 19ویں صدی کے آخر میں یو پی کے مراد آباد ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس وقت ہوئی تھی کہ جب لگ بھگ پورے بھارت دیش پر ہی انگریزوں کا راج ہوا کرتا تھا اور بھارت دیش میں رہنے والے بھارت کے سبھی ناگرک انگریزوں کے غلام بن چکے تھے۔ سلطانہ ڈاکو کی پیدائش بھاتو نام کے ایک ایسے مسلم قبیلے میں ہوئی تھی کہ جو اپنے آپ کو میواڑ کے راجا یعنی مہاراڑا پرتاپ کا وفادار مانتے تھے، اور ان کا ماننا تھا کہ ہلدی گھاٹی کی یدھ میں مہاراڑا پرتاپ کی ہار ہو جانے کی وجہ سے ہماری پوری قوم دیش کے الگ الگ حصوں میں بکھر گئی تھی اور ہم لوگ یو پی کے مراد آباد کے علاقے میں بس گئے تھے۔ دوستو سلطانہ کے دل میں انگریزوں کے خلاف بچپن سے ہی پوری طرح سے بغاوت بھر چکی تھی، کیونکہ وہ دیکھا کرتا تھا کہ کس طرح سے انگریزوں کے آدمی اس کے اپنے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے سلطان یعنی جسے آج ہم سلطانہ ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں اس کے دل میں انگریزوں کے خلاف یہ بغاوت اتنی زیادہ بڑھتی چلی گئی تھی کہ وہ صرف اور صرف 17 سال کی عمر میں نہ صرف سلطانہ ڈاکو نام کا مشہور ڈاکو بن گیا تھا بلکہ اپنا ایک بڑا گینگ بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک ایسا خطرناک گینگ کہ جس گینگ سے کچھ سالوں کے بعد ہی پورا بھارت دیش کانپنے لگا تھا۔ ڈاکو بنتے ہی سلطانہ نے نجیب آباد کے گھنے جنگلوں کو اپنا اڈا بنا لیا۔ نجیب آباد کے جنگلوں میں جس جگہ پر سلطانہ ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا وہ ایسی خطرناک جگہ تھی کہ جہاں پر دن کے وقت میں بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر میں آپ سے کہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ اس جگہ پر دن میں بھی اندھیرا رہا کرتا تھا۔ ڈاکو بننے کے بعد سلطانہ نے جہاں ایک طرف مہاراڑا پرتاپ سے اپنی محبت کی وجہ سے اپنے گھوڑے کا نام چیتک رکھا تو وہیں دوسری طرف انگریزوں سے نفرت کی وجہ سے اپنے کتے کا نام رائے بہادر رکھا۔ سلطانہ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ نہ تو کبھی کسی غریب کے مال پر ہاتھ لگایا کرتا تھا اور نہ ہی اسے پریشان کیا کرتا تھا، بلکہ سلطانہ کے نشانے پر تو ہمیشہ سے ہی انگریزوں کی وہ بڑے بڑے قافلے ہوا کرتے تھے کہ جس میں لاکھوں کا مال موجود ہوا کرتا تھا۔ انگریزوں کے علاوہ سلطانہ ڈاکو ہندوستان میں رہنے والے ان امیر اور زمیندار لوگوں کے مالوں کو بھی لوٹا کرتا تھا کہ جو اس دور میں انگریزوں کے ساتھ مل کر ان کی غلامی کر کے خوب فائدہ کما رہے تھے۔ اس کے علاوہ سلطانہ ڈاکو کی وہ خاص اور حیران کر دینے والی بات کہ جس نے اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا وہ یہ تھی کہ وہ اپنے لوٹے ہوئے مال میں سے آدھے سے بھی زیادہ حصہ اپنے آس پاس میں رہنے والے غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ایک طرف وہ پیشے سے ڈاکو تھا تو وہیں دوسری طرف غریبوں کا مسیحا بھی تھا۔ غریب اس کے لیے ہمیشہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر وہ کسی چھوٹے دکاندار کے پاس بھی جایا کرتا تھا تو جتنے کا مال لیا کرتا تھا اس سے دگنا اس کو دے دیا کرتا تھا، کیونکہ اس کا مقصد کسی کا مال لوٹنا نہیں بلکہ انگریزوں سے اپنا بدلہ لینا تھا۔ اس کے علاوہ سلطانہ ڈاکو کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ جب بھی کسی بڑی حویلی یا پھر کسی امیر انسان کے گھر پر ڈکیتی کرنے کا ارادہ کیا کرتا تھا تو کئی دن پہلے سے ہی حویلی کے مالک کو چٹھی لکھ کر اس بات کی خبر کر دیا کرتا تھا کہ میں تمہارے گھر پر کس دن اور کیا لینے آ رہا ہوں، جو یقیناً ایک حیران کر دینے والی چیز تھی، کیونکہ دوستو ایک ایسا انسان کہ جس کے پیچھے انگریزوں کی فوج ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی تھی
وہ پورے چیلنج کے ساتھ اور پوری انفارمیشن کے ساتھ ڈکیتی کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ دوستو، سلطانہ کو انگریز بھلے ہی اتہاس کا سب سے خطرناک اور سب سے خوخار ڈاکو مانا کرتے تھے، لیکن سلطانہ دکھنے میں بالکل ایک نارمل سا انسان تھا۔ سلطانہ چھوٹی سی ہائٹ کے ساتھ ساتھ پتلا دبلا انسان تھا، یعنی دوستو اس کو دیکھ کر بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کرتا تھا کہ یہ اتنا خطرناک ڈاکو ہو سکتا ہے، ورنہ ڈاکوؤں کا نام ہماری زبان پر آتے ہی ہمارے دماغ میں بڑے بڑے پہلوانوں جیسے انسانوں کی شکلیں آنے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ سلطانہ کے پاس ایک زبردست ٹیلنٹ یعنی کلا بھی موجود تھی، اور وہ کلا یہ تھی کہ سلطانہ ہمیشہ اپنے چاقو کو اپنے منہ میں ہی رکھ لیا کرتا تھا اور صحیح وقت آنے پر اسے اپنے منہ سے نکال کر استعمال بھی کر لیا کرتا تھا، جو یقیناً نہ صرف بہت زیادہ خطرناک بلکہ حیران کر دینے والا بھی تھا۔ دوستو، سلطانہ نے کچھ سالوں کے اندر ہی پوری انگریز حکومت کے ہوش اڑا دیے تھے۔ انگریزوں کا لاکھوں کا مال لوٹ کر اسے غریبوں میں بانٹ دینا اب سلطانہ ڈاکو کے لیے ایک عام بات ہو چکی تھی۔ نجیب آباد میں موجود وہ مشہور راستہ کہ جس کے بغیر اس دور میں دہرادون کسی اور راستے سے نہیں جایا جا سکتا تھا، وہ اب انگریز فوج کے لیے خطرہ بن چکا تھا، کیونکہ جب بھی اس راستے سے کوئی بھی بڑا قافلہ گزرا کرتا تھا تو اس پر سلطانہ ڈاکو کے آدمی حملہ کر دیا کرتے تھے۔ انگریزوں نے اب اپنا نقصان حد سے زیادہ بڑھتا ہوا دیکھ سلطانہ ڈاکو پر پہرے داری اور زیادہ کڑی کر دی تھی، اور ان لوگوں نے کئی بار پوری ٹیم کے ساتھ جنگلوں میں چھاپے مارنا بھی شروع کر دیے تھے، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے میں انگریز ہمیشہ ناکامیاب ہو جاتے تھے، کیونکہ دوستو سلطانہ ڈاکو کی سب سے بڑی طاقت اس کے وہ وفادار آدمی تھے کہ جس کو سلطانہ نے جاسوسی پر لگا رکھا تھا۔ سلطانہ ڈاکو کے جاسوسوں کا جال اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ سلطانہ ڈاکو کے جاسوس اب پولیس اسٹیشن میں بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آس پاس میں موجود سبھی گاؤں کے لوگ سلطانہ ڈاکو کو فل سپورٹ کیا کرتے تھے، کیونکہ دوستو سلطانہ ڈاکو بھی تو ان سبھی غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پولیس کی کارروائی ہونے سے پہلے ہی گاؤں کے وہ سارے لوگ سلطانہ ڈاکو کو سترک کر دیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو جب دھیرے دھیرے انگریزوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ان کے لیے سلطانہ ڈاکو کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، تو انہوں نے اب لندن سے اپنے ایک ایسے پولیس آفیسر کو بلانے کا فیصلہ کیا کہ جو اس دور میں بڑے سے بڑے کیس حل کرنے میں ماہر سمجھا جاتا تھا، اور اس کا نام تھا فریڈی ینگ۔ فریڈی ینگ نے بھارت آتے ہی سب سے پہلے سلطانہ ڈاکو کی پوری ہسٹری پڑھنا شروع کر دی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر سلطانہ ڈاکو کب اور کیسے ڈکیتی کرتا ہے اور اس کے ڈکیتی کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے فریڈی ینگ نے کئی دن لگاتار محنت کی، اور پھر اس کے بعد فریڈی ینگ نام کا یہ مشہور آفیسر یہ بات سمجھنے میں بہت جلد ہی کامیاب ہو گیا کہ سلطانہ ڈاکو کی سب سے بڑی طاقت اس کے وہ وفادار آدمی ہیں کہ جن کو اس نے جاسوسی پر لگا رکھا ہے، اور وہ یہ سمجھنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے کہ کیونکہ وہ غریبوں کی حد سے زیادہ مدد کرتا ہے، اسی لیے غریب بھی اسے پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اس کو اپنا ہیرو بھی مانتے ہیں۔ اسی لیے فریڈی ینگ نے اب سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے کے لیے بالکل نئی طریقے سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ شروع میں فریڈی ینگ نے کچھ چھوٹے چھوٹے جاسوسوں کو پکڑ کر انہیں انعام کا لالچ دے کر ان سے یہ قبولوانے کی کوشش کی کہ آخر سلطانہ ڈاکو جنگلوں میں کہاں پر رہتا ہے، لیکن اس میں فریڈی ینگ کو کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ لیکن پھر کچھ وقت کے بعد فریڈی ینگ آخرکار ایک ایسے آدمی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جو نہ صرف سلطانہ ڈاکو کا ایک بہت بڑا جاسوس تھا بلکہ سلطانہ ڈاکو اس پر حد سے زیادہ بھروسہ بھی کیا کرتا تھا۔ فریڈی ینگ نہ صرف اس جاسوس کو پکڑنے میں کامیاب ہوا بلکہ اس کو انعام کا لالچ دے کر اپنی طرف کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، اور بس اسی طریقے سے انگریزوں کی فوج سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے کے بعد شروع کے کچھ دنوں میں اس کو نینی تال کی جیل میں ہی رکھا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اسے آگرہ کی جیل میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور پھر آگرہ میں ہی لگ بھگ 7 مہینے تک کیس چلانے کے بعد 7 جولائی 1924 کو سلطانہ ڈاکو کو اس کے 14 اور ساتھیوں کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے لوگ کہ جو اس کی مدد کیا کرتے تھے ان سب کو بھی یا تو عمر قید یا پھر کالا پانی کی سزا سنائی گئی تھی۔
فریڈی ینگ نام کا انگریزوں کا وہ مشہور افسر کہ جسے خاص طور سے سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے کے لیے لندن سے بلایا گیا تھا، وہ بھی سلطانہ ڈاکو سے حد سے زیادہ امپریس ہو گیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے جیل میں سلطانہ ڈاکو کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اپنا معافی نامہ لکھو تاکہ میں تمہاری موت کی سزا کو بچا سکوں۔ کیونکہ دوستو فریڈی ینگ کو بھی یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ سلطانہ ڈاکو بھلے ہی ہے لیکن اس کے اندر حد سے زیادہ انسانیت موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے فریڈی ینگ کی یہ کوشش ناکامیاب ہو گئی تھی اور انگریزوں کی عدالت نے سلطانہ ڈاکو کی پھانسی کو باقی رکھا تھا، کیونکہ دوستو وہ جانتے تھے کہ سلطانہ ڈاکو کو زندہ رکھنا ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو کیونکہ سلطانہ ڈاکو نے مرنے سے پہلے فریڈی ینگ کے سامنے اپنی یہ آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میری طرح نہ بنے، اور نہ ہی اسے بڑے ہو کر یہ محسوس ہو کہ میرا باپ اتنا بڑا ڈاکو ہوا کرتا تھا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے کی پرورش تم خود کرو۔ اسی لیے سلطانہ ڈاکو کی پھانسی کے بعد فریڈی ینگ نے نہ صرف اس کے بچے کی اچھی طرح سے پرورش کی تھی بلکہ اس کو پڑھنے کے لیے لندن بھی بھیج دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بڑا پولیس آفیسر بننے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوستو انگریز بھلے ہی آج بھی سلطانہ کو ایک خطرناک اور خوخار ڈاکو کے طور پر یاد کرتے ہیں، لیکن انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے دیشوں میں رہنے والے لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ سلطانہ ڈاکو کو ایک آزادی کے ہیرو کے طور پر دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ سلطانہ ڈاکو نے انگریزوں سے اس وقت مقابلہ کیا تھا کہ جب انگریز بھارت میں رہنے والے لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کر دیں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔